الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یقیناً اللہ حکم دیتے ہیں انصاف کا اور نیکی کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع فرماتے ہیں بے حیائی سے اور برائی سے اور ظلم سے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو جب تم آپس میں معاہدہ کرو، اور تم قسموں کو ان کے پکا کرنے کے بعد مت توڑو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اس حال میں کہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر کفیل بنا لیا ہے. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، یقیناً اللہ تمہارے افعال جانتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور تم اس عورت کی طرح مت بنو جس نے محنت کر کے اپنا کاتا ہوا سوت ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں دخل دینے کا ذریعہ بناؤ تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھ جائے. انما یبلوکم اللہ بہ ولیبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تو اس کے ذریعے سے تمہیں آزماتے ہیں، اور اللہ تمہارے سامنے قیامت کے دن اس کو بیان کریں گے جس میں تم اختلاف کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے تمہارے اعمال کا ضرور سوال ہوگا. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دخل دینے کا ذریعہ مت بناؤ ورنہ قدم پھسل جائے گا اس کے جمنے کے بعد. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم سزا چکھو گے بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بھاری عذاب ہوگا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم اللہ کے عہد کے عوض معمولی سا فائدہ مت خریدو. إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، جو اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب ان اچھے اعمال کا جو وہ کرتے تھے. العدل یہ مصدر ہے باب ضرب، انصاف اعتدال. الاحسان یہ بھی مصدر ہے باب افعال، اچھا کام کرنا. الفحشاء وہ قول یا فعل جس کی برائی شدید اور سخت ہو. یہ
صفت مشبہ کا صیغہ ہے فعلا کے وزن پر، فحش مصدر ہے باب کا رما، المنکر وہ قول یا فعل جس کو شریعت اور عقل سلیم برا سمجھے۔ منکر یہ اسم مفعول واحد مذکر ہے اور یہ واحد بھی ہے، اس کی جمع منکرات اور مناکر آتی ہے۔ البغی یہ مصدر ہے باب ضربہ، ظلم سرکشی۔ لا تنقضو یہ فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نقد مصدر ہے باب نصر، لا تنقضو نہیں ہے اس لیے ترجمہ ہوگا نہ توڑو۔ توکید یہ مصدر ہے باب تفعیل معنی مضبوط کرنا۔ کفیل صفت مشبہ ہے، کفل کفالت مصدر ہے باب نصر اور کرما دونوں آتے ہیں، ضامن ذمہ دار۔ نقدت فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، نقد مصدر ہے باب نصر معنی توڑ ڈالنا۔ غزل یہ بھی باب ضربہ سے مصدر ہے معنی سوت کاٹنا۔ مصدر یہاں اس میں مفعول مغزول کے معنی میں ہے۔ انکاثا یہ جمع ہے واحد نکتن معنی ادھیڑا ہوا سوت، ٹکڑے ٹکڑے۔ امتن ہی اربع من امہ ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ ہو۔ لا تتخذوا ایمانکم دخلا تم اپنی قسموں کو دخل کا ذریعہ مت بناؤ، یعنی فساد کا ذریعہ مت بناؤ۔ تو دخل کا معنی ہے فساد۔ ینفد نفاد مصدر ہے باب سمع معنی ختم ہونا۔ ان اللہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس کا اسم ہے اور بعد والا جملہ اس کی خبر ہے۔ کفیلن یہ جعلتم کا مفعول بھی ہے۔ غزلہ یہ نقدت کا مفعول بھی ہے۔ انکاثا دو احتمال ہے، یا تو یہ کہ یہ نقدت کا مفعول بھی ہے، یا یہ کہ یہ مفعول مطلق ہے، یا اگر نقدت یا نکثت کے معنی میں ہو تو ایسی صورت میں یہ مفعول مطلق ہوگا۔ دخلن یا تو مفعول ثانی ہے یا مفعول لہو ہے۔ امتن واحدہ یہ جعل کا مفعول ثانی ہے، لجعلکم امۃ واحدہ یہ لو کا جواب ہے، لو شرطیہ کا جواب ہے۔ قدم فتزل یہ فا سببیہ ہے، اس کے بعد ان پوشیدہ ہے، اور قدم یہ تزلہ کا فاعل ہے۔ بما میں با یہ سببیہ ہے۔ ثمنا قلیلا موصوف صفت مل کر مفعول بھی ہے۔ تشریح آیات واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ آیت کریمہ کی تشریح یوں ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا مالک ہو تو یہ ملکیت کم درجے کی ہوتی ہے، اس درجے کی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی دولت کا کچھ حصہ غلام کو دے دے اور دونوں ایک سطح پر آ جائے۔ جب انسان کو یہ گوارا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کیسے پسند آ سکتی ہے کہ وہ اپنے قدرت اور ملکیت کا کچھ حصہ اپنے بندوں کو اس لیے منتقل کر دیں کہ وہ خدا کے درجے میں آ جائیں اور ان کی بھی عبادت ہونے لگے۔ آیت کریمہ میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ مختلف انسانوں میں دنیا میں
معاشی معیار کا جو فرق پایا جاتا ہے وہ فطرت کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی پیدا کیا ہوا ہے. اس کو مٹانے کی کوشش اور مکمل معاشی مساوات کی تدبیر ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، غلام کی مثال مخلوق کی سی ہے جس کے طاقت اور اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور آزاد شخص کی مثال ایک درجے میں خالق کی سی ہے جو مال و دولت کا مالک ہے اور اس میں خرچ کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے. تو جب ایک آزاد اور غلام برابر نہیں ہو سکتے تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کسی انسان کے لیے یہ بات کیوں کا درست ہو سکتی ہے کہ وہ عبادت میں خالق کے ساتھ مخلوق کو شامل کرے؟ وضرب اللہ مثل الرجلین احدہما ابکم، اللہ تعالیٰ مختلف مثالوں سے توحید کے عقیدے کو واضح فرماتے ہیں. یہ اسی سلسلے کی ایک اور مثال ہے کہ ایک شخص علم و عمل کی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے، وہ انصاف کی باتوں کا حکم بھی دیتا ہے اور خود بھی اس پر قائم رہتا ہے، اور دوسرا شخص گونگا بہرا ہے. قرآن مجید میں اگرچہ صرف گونگا کا لفظ آیا ہے لیکن گونگے عام طور پر بہرے بھی ہوتے ہیں. وہ نہ سن سکتا ہے کہ کسی کی بات سمجھ سکے اور نہ بول سکتا ہے کہ کسی سے اپنی بات کہہ سکے. کیا ایسے دو شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ بے حد قدرت اور علم و دانائی والے ہیں، اور یہ بت نہ کوئی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کوئی عقل و شعور. پھر کیسے ان بتوں کو خدا کے درجے میں رکھ کر ان کی عبادت کرنا درست ہو سکتا ہے؟ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی قدرت کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اپنی نعمتوں کا بھی. یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان دن رات ان کو دیکھتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے اور اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائے. کہ یہ بات ناانصافی کی ہے، کہ پائے تو کسی اور سے اور اقرار کسی اور کا کرے. ان نعمتوں کے ذیل میں ان چیزوں کا بھی ذکر آ گیا جو جانور کے چمڑے اور بالوں سے تیار کی جاتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جانور کے اجزاء سے لباس، کپڑے اور دوسری ضروریات کی چیزیں تیار کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہے. اور جانور کا لفظ مطلق ہے، حلال جانور کی قید نہیں، لہذا جانور حلال ہو یا حرام جب کسی تدبیر کے ذریعے اس کی آلائش کو صاف کر دیا جائے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں دباغت کہتے ہیں، تو اب پاک ہونے کی وجہ سے ان کا استعمال جائز ہوگا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچے چمڑے کو دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. البتہ انسان اور خنزیر کے چمڑے کا کسی بھی حال میں استعمال جائز نہیں. انسان اس لیے قابل احترام ہے، اس انسان کی چمڑی سے یا چمڑے سے فائدہ اٹھانا اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قابل احترام ہے، اور اس کے چمڑے کا استعمال احترام و توقیر کے خلاف ہے. اور خنزیر اس لیے کہ اس کا پورا جسم ناپاک ہے اور کسی تدبیر سے پاک نہیں ہو سکتا. تبیانا لکل شیء، قرآن مجید کے ہر چیز کو واضح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین و شریعت سے متعلق تمام باتوں کو واضح کرتا ہے جو قرآن کریم کے اتارے جانے کا اصل مقصود ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور کائنات کے مادی حقائق سے متعلق تمام باتیں بھی بتا دی گئی ہیں. پھر دینی و شرعی
امور کی وضاحت کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اس نے عقائد کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، تاکہ عقائد میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے، کیونکہ عقائد کی حیثیت اسلام کی بنیاد کی ہے اور یہ مدار نجات ہیں، جبکہ عملی زندگی سے متعلق شرعی احکام کو 2 طریقوں پر واضح فرمایا گیا ہے۔ کہیں تو جزوی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہے، جیسے میراث کے احکام، نکاح کے حرام رشتے وغیرہ، اور بقیہ احکام کے لیے اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ مشہور مفسر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ قرآن مجید ہی سے امت کے اجماع، حدیث اور قیاس کا معتبر ہونا ثابت ہے، لہذا اگر ان میں سے کسی ذریعے سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے تو وہ قرآن مجید ہی سے ثابت ہونے والا حکم ہے۔ غرض کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ تمام احکام شرعیہ کے جاننے کے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، جیسا کہ بعض منکرین حدیث کہا کرتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رشد و ہدایت اور خیر و بھلائی کے پانے کے لیے یہ سب سے جامع ترین آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے: عدل، احسان اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ عربی زبان میں عدل کے معنی ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کے ہیں۔ گویا عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کر دیا جائے، اس میں کمی نہ کی جائے۔ اس کے مقابلے میں عربی زبان میں ظلم کا لفظ آتا ہے، جس کا معنی کسی چیز کو اپنے صحیح موقع و محل پر نہ رکھنے کے ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ۔ لہذا صرف اللہ کے سامنے سر جھکانا عدل ہے، کیونکہ عبادت کا صحیح محل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا ظلم ہے۔ خدا کے سوا کوئی اس بات کا محل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اسی طرح شوہر، بیوی، والدین، اولاد، قرابت دار، پڑوسی، سماج کے ضرورت مند لوگ، اگر ان کو ان کا حق دے دیا جائے تو یہ عدل ہوگا۔ اگر انسان دوسرے کا حق لے لے یا اس کو اس کے حق سے کم دینا چاہے تو یہ ظلم ہے۔ اس طرح غور کریں تو انسان کی پوری زندگی عدل اور ظلم کے درمیان ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کی ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے دوسرے بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے تو وہ عدل پر قائم ہے، اور اگر حق تلفی کا مرتکب ہو رہا ہے تو وہ ظلم کے راستے پر ہے۔ تیسرا طریقہ وہ ہے جسے اس آیت میں احسان کہا گیا ہے۔ عدل ان چیزوں پر عمل کرنا ہے جو انسان پر واجب ہے، اور احسان سے آگے بڑھ کر مستحب اور مستحسن طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: العدل الانصاف والاحسان التفضل، یعنی احسان سے آگے بڑھ کر مستحب اور مستحسن طریقے کو اختیار کرنا۔ لہذا اپنا حصہ حق سے کم لینا اور دوسرے کو اس کے حصے سے بڑھ کر دینا احسان ہے۔ خاص طور پر آیت کریمہ میں قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں سے منع فرمایا گیا ہے، ان تینوں کا ماحصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، لیکن نوعیت کا تھوڑا سا فرق ملحوظ ہے۔ فحشا کے معنی ایسے گناہوں کے ہیں جن میں بے حیائی کا پہلو بھی ہو، جیسے زنا، خواہ آپسی رضامندی سے ہو یا جبر و اکراہ کے ساتھ، ہم جنسی، عریانیت، فحش لٹریچر، بے حیائی پر مبنی فلمیں اور اشتہار، ڈرامے اور غزلیں اور اخلاق کو بگاڑنے والے گانے وغیرہ سب فحشا میں شامل ہیں۔ بغی سے مراد ظلم، دوسرے کے ساتھ زیادتی اور تکبر وغیرہ ہے، یعنی وہ گناہ جن کا تعلق دوسرے انسانوں کے حقوق سے ہے، اور منکر میں
وہ تمام باتیں شامل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہ آیت گویا ایک مسلمان کی زندگی کے لیے بنیادی ہدایت نامہ ہے، جس میں تمام نیکیوں یعنی عدل، احسان اور تیسرے نمبر پر قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور 3 باتوں سے منع کیا گیا: فحشاء، منکر اور بغی۔ اور گناہوں کی طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا، یعنی تمام نیکیوں اور گناہوں کی طرف آیت کریمہ میں اشارہ فرما دیا گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔